اور اس سے کوئی سروکار نہیں کہ کوئی کیا کہتا ہے. میں آپ کو راہب کی بات بتانا چاہتا ہوں. عزیزو دیکھیے ہمیں حکم ملا ہے رب زدنی علما. جب بھی دعا کرو اپنے علم کی زیادتی کے لیے دعا کرو. ہمارے معصومین بھی یہ دعا کرتے تھے. اچھا جب معصومین کی بات آتی ہے تو یہ جو ذرا زیادہ پڑھے لکھے ہوتے ہیں نا, ارے جن کو اللہ نے ساری کائنات کا علم دے کر بھیجا ہے, یہ کون سے علم کی دعا کر رہے ہیں کہ پروردگار میرے علم کو زیادہ کر, میرے علم کو زیادہ کر. اچھا بات ہماری ہی پکڑ لیتے ہیں جب ہم یہ کہتے ہیں کہ قرآن مجید میں اللہ نے کہا کہ جو کچھ علم ہے وہ ان کے پاس ہے. وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ فِي إِمَامٍ مُبِينٍ. جتنا بھی علم ہے اللہ نے امام مبین کو دیا ہے. تو یہ بات ہماری سمجھ میں نہیں آتی کہ جب سارا علم دے دیا ہے, سارا علم دے دیا ہے, تو پھر یہ کون سے علم کی دعا کر رہے ہیں. سوال ذہن میں آ گیا. اب جواب سنیے مگر سلوات کے ساتھ. بات ذہن میں رکھیے گا, ایک منٹ بھی جو ہے وہ ذہن سے نکلنی نہیں چاہیے. عزیزو سوال یہ ہے کہ معصومین علیہ السلام کون سے علم کے لیے دعا کرتے تھے. دیکھیے ہمارے ہاں جہاں ہم پر بہت ساری چیزوں پر اعتراضات ہوتے ہیں, خدا کے سلسلے میں اعتراض ہوتا ہے, نہ معلوم کتنے, وہی بدا جانتے ہیں بدا بولتے ہیں ارادہ پروردگار میں کسی چیز کا چینج ہو جانا. اللہ نے جو کچھ کائنات میں ہونا ہے لوح محفوظ پر لکھ دیا ہے. اس لکھ دینے کا مطلب یہ نہیں کہ اللہ لکھ کر مجبور ہو گیا. اللہ لکھ کر مجبور ہو گیا کہ اب جو لکھ دیا ہے وہی ہوگا. کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ لوح محفوظ پر بدا واقع ہوتا ہے. آسان کروں, مثلا میں گھر سے نکلا, اتفاق سے صدقہ دے دیا. میری موت معین تھی کہ جیسے ہی گھر سے نکلے گا کسی نہ کسی حادثے کا شکار ہو جائے گا, لیکن میں صدقہ دے کر نکلا. موت ٹلی کہ نہیں ٹلی؟ ٹلی کہ نہیں ٹلی؟ یہ ہوا مشیت میں بدا واقع ہوا. جو لوح محفوظ پر لکھا ہوا تھا کہ آج ظہیر عالم کی موت واقع ہے, لیکن ظہیر عالم چونکہ صدقہ دے کر گیا, جو لکھا ہوا تھا قدرت نے اس کو کاٹا اور کاٹنے کے بعد حیات لکھ دی. عزیزان گرامی, جس وقت راہب پیغمبر اسلام کے پاس پہنچا, پیغمبر نے لوح محفوظ کو دیکھا. لوح محفوظ پر لکھا ہوا تھا کہ اس راہب کی قسمت میں اولاد نہیں ہے. اس راہب کی قسمت میں اولاد. اچھا پھر بڑے کمال کی بات کہی تھی کہ بھئی راہب تو ہوتا ہی وہ ہے کہ جو سنیاسی ہو. آپ کی زبان میں سمجھا دیتا ہوں, چونکہ راہب شادی وادی تو کرتے نہیں تھے, گھر بار کو چھوڑا, مال و جائیداد کو چھوڑا, صحرا میں نکل گئے اور رہبانیت اختیار کر لی. لیکن میرے دوستوں اور عزیزوں, وہ بد عقل جو ہے وہ اس بات کو کہنے کے بعد قرآن کا انکار کر گیا. قرآن کا انکار کیسے کر دیا؟ سوال تو کرو نا بھئی. قرآن کا رسول اسلام سے کیا کہا قدرت نے؟ اے میرے حبیب ان سے کہہ دو کہ جب یہ کٹ حجتی پہ اترا ہے فَقُلْ تَعَالَوْا نَدْعُ أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ وَأَنفُسَنَا وَأَنفُسَكُمْ, ان سے کہو کہ یہ اپنے بیٹوں کو لے کر آئے. عزیزو اگر راہب دو طرح کے ہوتے تھے, وہ کہ جو سنیاسی جو شادی وادی نہیں کرتے تھے, لیکن یہ جو راہبان آئے تھے رسول اسلام کی بارگاہ میں, پتا چلا کہ راہب دو طرح کے تھے. ایک وہ جو شادی نہیں کرتے تھے, ایک وہ کہ جن کے ہاں اولاد و نسل کا سلسلہ شروع تھا, ورنہ قرآن کبھی نہیں کہتا کہ تم اپنے بیٹوں کو لاؤ. بات ختم ہو گئی نا. جب رسول اسلام نے دیکھا کہ اس راہب کی قسمت میں اولاد نہیں ہے, راہب اپنا اترا ہوا چہرہ لے کر بارگاہ رحمت للعالمین سے چلا. راستے میں حسین سے ملاقات ہو گئی. جیسے ہی حسین نے رحمت للعالمین کی بارگاہ سے کسی کے اترے ہوئے چہرے کو دیکھا, ایک مرتبہ رحمت حسین کو جوش آ گیا. کیا بات ہے؟ کہ آپ کے نانا کی بارگاہ میں گیا تھا, اولاد کی احتیاج تھی, منع کر دیا کہ تیری قسمت میں نہیں ہے. کہ جا ہم نے تجھے ایک بیٹا دیا, کہ دو بیٹے دیے, تین بیٹے دیے,
4 بیٹے دیے، 5 6 7۔ عزیزان گرامی اس پر اعتراض کر دیتا ہے آدمی۔ عزیزو جس وقت رسول اسلام نے اس کی قسمت کو دیکھا، لوح محفوظ پر اولاد نہیں تھی، لیکن جیسے ہی حسین نے ارادہ کیا، جیسے ہی حسین نے ارادہ کیا، عزیزو میرا صدقہ تو میری جان بچا لے، حسین کا ارادہ مشیت میں بدا واقع ہوا۔ ادھر حسین نے ارادہ کیا 1 2 3، ادھر ارادہ کرتے رہے، ادھر گنتی جو ہے وہ آتی گئی 1 2 3 4 5 6 7۔ عزیزان گرامی 7 بیٹے ملے۔ ایک جملہ کہتا ہوں کہ تقدیر سے ملنا اور ہے، شبیر سے ملنا اور ہے۔ صلوات اللہ۔ دعا کے لیے تو بھی دعا کرو کہ آدھا گھنٹے کے بعد ہوگی کہ 1 گھنٹے کے بعد ہوگی۔ سلامات بیٹی کون سی جلدی ہے؟ کون سی جلدی ہے؟ کون سلامات بیٹی پڑھنا تو اور دیکھو اختر بھائی کہہ رہے ہیں بھیا